بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین، پیش خدمت ہے صحیح بخاری اور مسلم شریف میں بیان کردہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا ہوا ایک سبق آموز واقعہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا پر سورج کی گردش روک دی، مزید یہ کہ جہاد کس قدر اہمیت کا حامل ہے اور پچھلی امتوں میں مال غنیمت کے ساتھ کیا معاملہ کرنے کا حکم تھا، اور خیانت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کس قدر ناپسندیدہ عمل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبی ہوئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر میں جو حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں ہوا اور پھر ان سے ملاقات ہوئی تو قرآن کریم میں ان کے ساتھ ایک نوجوان کا ذکر ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ نوجوان حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی تھے۔ حدیث مبارکہ میں ان کے ایک جہاد کا تذکرہ ہے۔ اس جہاد کے لیے روانہ ہونے سے پہلے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا کہ میرے ساتھ 3 طرح کے افراد شامل نہ ہوں۔ ایک تو وہ جس نے نکاح کیا ہو اور ابھی بیوی سے خلوت نہ ہوئی ہو، دوسرے وہ جس نے گھر بنانا شروع کیا ہو اور ابھی اس کی چھتیں نہ اٹھائی ہوں، اور تیسرے وہ شخص جس نے مویشی اور حاملہ اونٹنیاں وغیرہ خریدی ہوں اور ان کے ہاں ولادت کا منتظر ہو۔ اور وجہ ان 3 قسم کے افراد کو منع کرنے کی یہ تھی کہ ایسے افراد جہاد میں پوری طرح ذہنی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ تینوں باتیں انسانی زندگی میں کبھی کبھار بلکہ عموماً ایک ہی بار آتی ہیں، اور انہی پر انسان کی زندگی کا مدار ہوتا ہے۔ بیوی، گھر اور مال مویشی جو اس زمانہ کے اعتبار سے بنیادی ضرورت اور معاش کا لازمی جز تھے، تو اگر ذہن ان میں اٹکا ہوا ہو تو جہاد جیسے عظیم فریضہ کی صحیح ادائیگی ممکن نہیں ہوگی، کہ وہ تو جان کی بازی لگانے کا میدان ہے، اور وہ شخص کیا جہاد کرے گا اور جان کی بازی لگائے گا جس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہو۔ تو اس بنا پر حضرت یوشع علیہ السلام نے ان 3 طرح کے افراد کو اپنے لشکر میں شامل ہونے سے منع فرما دیا۔ اس کے بعد جب جہاد شروع ہوا تو لڑتے لڑتے عصر کا وقت آ گیا۔ اب ایک طرف تو صورتحال یہ تھی کہ جنگ کا بازار گرم ہے اور ذرا سی محنت سے فتح سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور ذرا سی بے توجہی شکست سے دوچار کر سکتی ہے۔ دوسری جانب عصر کی نماز کی ادائیگی کا مسئلہ تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام چاہتے تھے کہ شام ہونے اور اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہلے فتح ہو جائے، لیکن اس کے لیے مسلسل لڑنا ضروری تھا، اور اس صورت میں نماز کا ضائع ہونا بھی یقینی تھا۔ لہٰذا انہوں نے پہلے تو سورج کو خطاب کر کے فرمایا کہ تو بھی مامور ہے اور ہم بھی مامور ہیں، یعنی تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے کہ اپنی مقرر کردہ حرکت پر گردش کرے، اور ہم بھی اپنی جگہ مامور ہیں اس بات کے کہ جہاد کریں اور نماز بھی اپنے وقت پر پڑھیں۔ پھر دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس سورج کی گردش کو روک دیجئے۔ میدان کارزار میں مصروف عمل ایک نبی کی دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ گردش آفتاب رک گئی، اور یوشع بن نون علیہ السلام پوری دل جمعی کے ساتھ جہاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح سے نوازا۔ فتح کے بعد دستور کے مطابق جو مال غنیمت تھا جمع کیا گیا۔ سابقہ امتوں اور شریعتوں میں دستور یہ تھا کہ فتح کے بعد جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا وہ مجاہدین اور ان لوگوں کے لیے حلال نہ ہوتا تھا، بلکہ اس سب کو راہ خدا میں صرف کر دیا جانا ضروری تھا۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جب کسی کو مال راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا تھا تو وہ مال جمع کر کے پہاڑ پر رکھ آتا، آسمان سے ایک آگ اترتی جو اس مال کو جلا کر ختم کر دیتی تھی۔ یہ اس صدقہ کی قبولیت کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اگر آگ نہ آتی یا اس کو جلا کر خاک نہ کرتی تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس صدقہ وغیرہ کو قبولیت کا مقام حاصل نہیں ہو سکا۔ چنانچہ دستور کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سارا مال غنیمت اکٹھا کیا تاکہ اسے رکھ دیں اور آگ جلا کر ختم کر دے۔ آسمان سے ایک آگ آئی لیکن اس نے مال کو جلایا نہیں۔ یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً تم میں سے کسی نے کوئی خیانت کی ہے جس کی وجہ سے آگ نے یہ مال نہیں کھایا، لہٰذا اس خیانت کی تحقیق کا راستہ یہ ہے کہ تم میں سے ہر قبیلہ کا ایک نمائندہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ سب نے بیعت کی تو جس قبیلہ کے فرد نے خیانت کی تھی اس کے نمائندہ نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ خیانت تمہارے اندر ہی ہے، لہٰذا تمہارے قبیلے کا ہر فرد مجھ سے بیعت کرے۔ ابھی 2 یا 3 افراد نے ہی بیعت کی تھی کہ فرمایا تمہارے اندر ہی خیانت ہے۔
چنانچہ انہیں اقرار کرتے ہی بن پڑی اور وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے کر آئے جو انہوں نے چھپا لیا تھا۔ پھر اسے بھی مال غنیمت میں رکھا گیا اور پھر آسمانی آگ نے اسے کھایا۔ پچھلی شریعتوں میں یہی حکم رہا، یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہم مسلمانوں کے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا، اور حکم آیا کہ مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بیت المال کا ہے، جس سے غریب لوگوں، فقراء، مساکین اور یتیموں کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور باقی سب غازیوں اور شہداء کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد اور قتال کے لیے نکلنا یہ بتلاتا ہے کہ قتال اور جہاد پچھلی امتوں میں بھی جاری و ساری تھا، یہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد اور قتال اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ترین عمل ہے، جب ہی اس کو ہر دور اور زمانے میں جاری رکھا۔ جہاد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت اور اس کے کلمہ کی سربلندی اور تحفظ کا دوسرا نام ہے، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجاہدین اور اہل اسلام کو جن برکتوں سے نوازتے ہیں ان کا بغیر جہاد کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ملک شام میں آباد قوم عمالقہ سے جہاد کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ میدان تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ میدان تیہ کا قصہ ہم پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں اور لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سامعین، جہاد کی اہمیت قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر بیان ہوئی ہے، اور سابقہ امتوں کے واقعات ہماری ہدایت اور اصلاح کے لیے ہی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا معجزہ جہاد کی ہی برکت تھی۔ سابقہ امتوں میں جہاد کی مشقت کے باوجود بھی مال غنیمت کا استعمال جائز نہیں تھا، جبکہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کا استعمال حلال فرما دیا ہے، اور خیانت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر ناپسندیدہ ہے یہ بھی اس واقعہ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خیانت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مال قبول نہیں فرمایا جو جہاد کی مشقت کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہاد اور امانت داری جیسی نعمتیں عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔